آج ہم ذوالقعدہ کے مہینے کی فضائل اور برکات کے بارے میں بات کریں گے۔ جب چاند نئی منزل پر آتا ہے اور اسلامی مہینوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے دامن میں خاموش حکمتیں، پرکیف برکتیں اور لطیف روحانی پیغام لیے آتا ہے۔ یہ مہینہ محافل کا نہ بازاروں کا ہجوم ہے اور نہ تہواروں کا شور، بلکہ یہ خاموشی میں عبادت، خاموشی میں تیاری اور دل کی گہرائیوں میں تبدیلی کا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ ورس نمبر 36 میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم صرف دوسروں پر زیادتی نہیں ہے بلکہ اپنی روح کو گناہ کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کی حریت کو پامال کرنا بھی ایک ظلم ہے۔ ذوالقعدہ ہمیں نفس پر قابو، خواہشات کی لگام اور گناہوں سے رکنے کی تربیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمریں ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے۔ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس مہینے کی روحانی مرکزیت کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر اسی ماہ میں صلح کی کوشش کی جو دراصل اسلام کی سب سے بڑی سیاسی حکمتوں میں سے ایک تھی۔ ذوالقعدہ ہمیں بت باری، حکمت اور عبادت کے لیے خود کو تیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں خود احتسابی اور تیاری کا حکم دیتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جیسے کسی عظیم عبادت، حج اور قربانی سے پہلے باطن کی صفائی اور نیت کی تجدید کے لیے ایک مہلت دی جا رہی ہو۔ یہ مہینہ ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ قربانی کے جانور خریدنے کو بڑھنے سے پہلے تم اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو یا نہیں۔ تو ذوالقعدہ میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے۔ استغفار و توبہ کی کثرت، روزانہ کم از کم 100 ٹائمز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ نفل روزے، پیٹ جمعرات کا اور یوم بیس کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھنے کی عادت بنائیں۔ درود شریف کی کثرت کریں، دل پر چھائی گرد کو درود سے دھو ڈالیں۔ صدقہ خیرات کی عادت کو اپنائیں، خاموشی سے کسی کی مدد کریں، کسی غمزدہ کو سہارا دیں۔ قربانی کی نیت اور تیاری کریں، دل میں اخلاص سے نیت کریں اور خود کو جانور کی قربانی کے ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی کے لیے بھی آمادہ کریں۔ ذوالقعدہ ظاہری شور سے خالی ہے مگر اس کی روحانی آواز بہت بلند ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم دنیا کی دور سے نکل کر کچھ دیر اپنے رب سے بات کرو، تم اپنے اندر کا شور سنو اور اس کی اصلاح کرو، تم حج اور قربانی سے پہلے اپنا دل خالص کرو۔ ماہ ذوالقعدہ نہ تو عید کا مہینہ ہے نہ رمضان کی گہما گہمی لیے ہوئے ہے مگر اس کی خاموشی میں راز چھپے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے نفس کی تربیت، اپنی نیت کی درستگی اور اللہ کے قریب ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیں ہم اس مہینے کو اپنی پاکیزگی زندگی کے مقصد کی تجدید اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائیں۔